چھٹا ہے اسماء ستہ مکبرہ، چھٹا ہے اسماء ستہ مکبرہ، وقت کہ مضاف باشن بغیر یا متکلم چون ابن و اخن و ہمن و ہنن و فمن و ذو مال، رفع شام بواو باشد نصب بالغ جر بیا۔ چھٹا ہے اسماء ستہ مکبرہ، ستہ کا معنی 6، مکبر کہتے ہیں اسم کے اپنے اصلی حالت کو، جب اس سے تصغیر بنائی جائے تو اس کو مصغر کہتے ہیں، جب تک وہ اپنے اصلی حالت پر ہو تو اس کو مکبر کہتے ہیں۔ موحدہ کا قید بھی لگاؤ کہ واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو، وقت ہے کہ مضاف ہو بغیر یا متکلم کے۔ اسماء ستہ مکبر یہ ہے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مال، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مال۔ یہ فمن اصل میں تھا فوہن، فمن اصل میں تھا فوہن یا فوہن، فوہن یا فوہن، پھر اس ہا کو خلاف قانون حذف کر دیا تو اب بچ گئے اس کے 2 حرف۔ اس ہا کو خلاف قانون حذف کیا تو اس کے کتنے حرف ہو گئے؟ 2 حرف ہو گئے، اور دوسرا حرف جو ہے وہ علت کا ہے، اور اس میں متمکن میں کوئی ایسا اسم نہیں تھا تو لہذا اس کے واو کو خلاف قانون میم سے تبدیل کیا تو پھر فو سے ہو گیا فمن، فو سے ہو گیا فمن۔ اب جب وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر یہ واو جو میم سے تبدیل ہوا تھا یہ واو واپس آ جاتا ہے، تو یہ واو کیا ہے؟ واپس آ جائے گا۔ اب اسماء ستہ مکبرہ کے 4 اعراب ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب پڑھنے کے طریقے 4 ہیں۔ کتاب والے نے جو شرائط لگائے ہیں وہ صرف ایک قسم کے لیے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہو، وقت کہ مضاف ہو بغیر یا متکلم کے اور مضاف ہو بغیر الف کے۔ اب پہلی شرط یہ کہ یہ مکبر ہو، اگر مصغر ہوں گے تو پھر ان کا اعراب جاری مجرا صحیح والا ہوگا۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب پڑھنے کے کل طریقے 4 ہیں یا 5 ہیں۔ اب یہاں جو ذکر ہے وہ صرف ایک طریقے کا ذکر ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکبر ہو، مکبر کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اپنے اصلی حالت پہ ہو، بس اس میں کوئی تبدیلی چھیڑ چھاڑ نہ ہوا ہو۔ تو اب اگر اس کے اندر مکبر ہو، اگر یہ مصغر ہو گئے، چھیڑ چھاڑ اس میں ہو گئی، تصویر اس سے بنائی گئی، تو پھر اس کا اعراب جاری مجرا صحیح والا ہوگا۔ مثلا جاء ابی، اور تصویر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حرف پہ ضمہ، دوسرے پہ بولو تو صحیح بتا، تیسری جگہ پر یا ساکن علامت تصویر کی، تو بن جائے گا ابیون، ابیون۔ اب ابیون یا کو یا میدان کیا؟ اب اس کے اعراب جاری مجرا صحیح والا ہوگا، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، لفظی کے ساتھ، جر کسر لفظی کے ساتھ۔ جاء ابیون، رأیت ابین، مررت بابین۔ دوسری شرط ہے کہ موحدہ ہو، تثنیہ جمع نہ ہو۔ اگر تثنیہ جمع ہو گئے تو پھر اعراب ان کا مثنیٰ والا پڑھا جائے گا، جاء ابوان، رأیت ابوین، مررت بابوین۔ تیسری شرط ہے کہ مضاف ہو، اگر مضاف نہیں ہوئے تو پھر ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا،
تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو. اگر مضاف نہیں ہوئے تو پھر ان کا اعراب جیسے جاء الاخو یا جاء اخن، رأیت الاخا عمر باللہ کے ساتھ، یا رأیت اخن، نظرت الی اخن یا نظرت الی الاخی، تو اس وقت اس کا اعراب صحیح والا ہوگا. چوتھی شرط یہ کہ مضاف بھی یا متکلم کی طرف لائے. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا. جاء اخی، رأیت اخی، مررت باخی، پھر اس کا اعراب غلامی والا ہوگا. جاء اخی، رأیت اخی، مررت باخی. اور اس کا اضافت جو ہے معرب باللام کی طرف بھی نہ ہو. معرب باللام کی طرف بھی ان کی اضافت نہ ہو. اگر معرب باللام کی طرف ان کی اضافت ہوگی تو ان کا اعراب حرکاتی تقدیری ہوگا. جاء ابو القاسم، رأیت ابا القاسم، مررت بابی القاسم. جاء ابو القاسم، رأیت ابا القاسم، مررت. اب یہ حرف علت لکھنے میں تو آئیں گے اور اب کے بعد واو لکھنے میں آئے گا، لیکن التقاء ساکن کی وجہ سے پڑھنے میں نہیں آئے گا. ابا القاسم، اب القاسم کا ہم وصلی گر گیا تو بن جائے گا ابا القاسم. پہلا الف مدہ ہے تو وہ اب پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. رأیت ابا القاسم لکھا جائے گا، ابا پڑھا جائے گا ابا القاسم. مررت بابی القاسم، اب یا لکھنے میں آئے گا ابی القاسم کا ہم جب وصلی گر گیا تو ابی القاسم. پھر التقاء ساکن سے پہلا مدہ گر جائے گا، اب پڑھا جائے گا ابی القاسم، لیکن یا لکھنے میں آئے گا. تو اسماء ستہ مکبرہ کے کل اعراب 5-6 ہیں. اب یہاں جو یہ شرائط لگا کر اس ایک قسم کو کہا کہ ان کا اعراب حروفی لفظی غیر طبیعی ہے. یہ ایک صورت میں ان کا اعراب حروفی لفظی غیر طبیعی ہے. وہ جہاں یہ شرطیں ہوں کہ یہ اسماء ستہ جو ہے مکبرہ ہوں، مبعد ہوں، مضاف ہو، لیکن یا متکلم کی طرف بھی نہ ہو اور معرب باللام کی طرف بھی مضاف. جب یہ 5 شرطیں موجود ہوں گی تو پھر ان کا اعراب حروفی لفظی غیر طبیعی ہوگا. رفع واو لفظی کے ساتھ، الف لفظی کے ساتھ، یا لفظی کے ساتھ. اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو پھر ان کے اعراب پڑھنے کی یہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اعراب پڑھنے کی جو ابھی میں نے عرض کر دی الگ الگ صورتیں ہیں. جیسے جاء ابو کا، تیرا باپ آیا ہے. رأیت اباک، میں نے تیرے باپ کو دیکھا ہے. مررت بابیک، میں گزرا جو ساتھ تیرے باپ کے، تیرے. اب ابو اس کے اندر سب شرطیں ہیں، یہ مکبر بھی ہے، مبہد بھی ہے، مضاف بھی ہے، یا متکلم کی طرف بھی نہیں، معرب باللام کی طرف بھی نہیں ہے. اس لیے اب ابو اسماء ستہ مکبرہ مسند للفاعل مرفوع بالواو نظر. بعض ابو مضاف کاف ضمیر مخاطب مضاف الیہ مجرور. رأیت اباک کے اندر کہو گے رأیت فعل فاعل، ابا اسماء ستہ مکبرہ مسند، اسماء ستہ مکبرہ مفعول بھی. 3 چیزیں ترتیب سے. نمبر اول 16 قسم میں سے کیا ہے اس کا ذکر. نمبر 2 ترکیب میں کیا بن رہا ہے اس کا ذکر. نمبر 16 اعراب. مثلا ابا اسماء ستہ مکبرہ 16 قسم سے فارغ ہو گئے. اب ترکیب میں کیا بن رہا ہے مفعول بھی، اس سے بھی فارغ ہو گئے. اب اخیر میں ہمیشہ اعراب بیان کیا کرو کہ منصوب بالالف لفظاً، منصوب بعض کا معنی دوبارہ. اب یہ ابا اور ریتوں کا رشتہ آپس میں ہو گیا. اب ابا اور کاف کو آپس میں ملاؤ. بعض ابا مضاف،
مخاطب کا معنی واحد مذکر مخاطب، مخاطبہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واحدہ مؤنث مخاطبہ. کاف ضمیر مخاطب مضاف الیہ است. مررت بابیک میں گزرا، گزرا جو ساتھ تیرے باپ. مررت فعل بفاعل باہر بظروف ابھی اسماء ستہ مکبرہ مجرور بالیا نزل ومنصوب معنی مفعول بھی غیر صریح جار و مجرور ظرف لام متعلق بمرض. بعض ابھی مضاف کاف ضمیر خطاب مضاف الیہ مجرور. ہوا فوک رأیت فاک نظرت الی فیک. ہوا فوک وہ تیرا منہ ہے، رأیت فاک میں نے تیرے منہ کو دیکھا، نظرت الی فیک میں نے نظر کیا تیرے منہ کی طرف. ایسے میں آگے ساتواں ہے مثنیٰ. ساتواں ہے جیسے رجلان. آٹھواں ہے کلا کلتا بشرطے کے ضمیر کی طرف مضاف. اور نواں ہے اسنان اسنتان. اسنان اسنتان. یہ اسنان اسنتان کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے. اور عرب حضرات اسی سے بنایا ہے الاثنین. اثنین کا معنی پیر کا دن. اثنین کہتے ہیں دوشنبہ کو، پیر کے دن کو، سوموار کو عربی میں کہتے ہیں. اب یہ علم ہو گیا، علم ہونے کی وجہ سے اب اس کا حمزہ جو ہے قطعی ہوگا. اثنین کا، اثنین کا جو حمزہ ہے کیونکہ یہ ایک دن کا نام بن گیا، اب علمیت کی وجہ سے یہ قطعی ہے. ویسے اسنان اسنتان کا حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی. اس لیے عرب حضرات اس کو سنتان بھی پڑھتے ہیں، اسنان اسنتان بھی پڑھتے ہیں، سنتان بھی پڑھتے ہیں. یہ حمزہ وصلی ہے. اور جب الاثنین یہ نام ہو ایک دن کا، جیسے کہ عربی میں جو ہے وہ سوموار کو اثنین کہتے ہیں، تو اب یہ حمزہ علمیت کی وجہ سے قطعی ہو جاتا ہے. اب مثنیٰ کی تین صورتیں ہیں. ایک ہے مثنیٰ حقیقی، دوسرا ہے مثنیٰ صوری، تیسرا ہے مثنیٰ معنوی. مثنیٰ حقیقی وہ ہے جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں. ایک تو اس کے اپنے مادے سے اس کا مفرد بھی ہو. اب رجلان اس کے مادے سے اس کا مفرد رجلن ہے، اس کے مادے سے اس کا مفرد رجلن، پہلی شرط موجود ہے. دوسری شرط ہے کہ تثنیہ والا اس کا معنی بھی ہو. دوسری شرط ہے کہ تثنیہ والا اس کا معنی بھی ہو، جیسے کہ رجلان کا معنی دو مرد، تو تثنیہ والا معنی بھی ہے. اور تیسری شرط ہے کہ تثنیہ والا وزن بھی ہو، یعنی آخر میں الف نون یا معقل مفتون مقصورہ بھی ہو، جیسے رجلان. جہاں یہ تین شرطیں پائی جائیں اسے کہا جاتا ہے مثنیٰ حقیقی. مثنیٰ حقیقی. دوسرا قسم ہے مثنیٰ صوری. مثنیٰ صوری وہ ہے جہاں دو شرطیں ہوں، تین شرطیں نہ ہو بلکہ دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تثنیہ والا معنی ہو، جیسے اسنان اسنتان، تثنیہ والا معنی بھی ہے. اور دوسری شرط ہے کہ تثنیہ کا وزن بھی ہو، یعنی آخر میں الف نون ہو، تثنیہ کا وزن بھی ہے. اسنان اسنین اسنتان اسنتین. اب پہلی شرط اس میں موجود نہیں ہے. پہلی شرط ہے کہ اس کے مادے سے اس کا مفرد ہو. اسنان اور اسنتان کا اسی مادے سے کوئی مفرد نہیں ہے. تیسری صورت ہے مثنیٰ معنوی. مثنیٰ معنوی وہ ہے جس میں صرف ایک شرط پائی جائے. وہ شرط یہ ہے کہ تثنیہ والا معنی ہو، جیسے کلا کا معنی دو مرد، کلتا کا معنی دو عورتیں. تثنیہ والا معنی تو ہے.
لیکن تسنیہ کا وزن بھی نہیں کہ اس کے عقید کے اندر الف ما پر مفتوح مقصور ہو، تسنیہ کا وزن بھی نہیں، اور اسی مادے سے اس کا کوئی مفرد بھی نہیں۔ تو مثنیٰ کی کتنی صورتیں؟ ایک مثنیٰ حقیقی، صوری، معنوی۔ ان تینوں کا اعراب حروفی، لفظی، طبعی ہے۔ حروفی بھی ہے، لفظی بھی ہے، طبعی کا معنی ایک حالت دوسرے کے تابع ہے۔ اس کا نسبی حالت جو ہے وہ جر کے تابع ہے۔ اس کا نسبی حالت کس کے تابع ہے؟ رفع اس کا الف لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ باقی یہ قلع اور کلتا، اس کا یہ اعراب پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ قلع اور کلتا یہ لازم الاضافت ہے۔ قلع اور کلتا یہ کیا ہے؟ لازم الاضافت ہے، یعنی ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں۔ اب قلع اور کلتا کی دو حالتیں ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ قلع اور کلتا کیا ہے؟ مفرد ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَقِلَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ کلتا الجنتین۔ دیکھو اب کلتا ہے لیکن ضمیر آتت کی واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے یہ تثنیہ ہے، لفظ کے اعتبار سے۔ اب لفظ کا اعتبار کر کے ان کے طرف مفرد کی ضمیر لوٹائی جائے بھی صحیح ہے، معنی کا لحاظ کر کے تثنیہ کی ضمیر ان کی طرف لوٹائی جائے بھی صحیح ہے۔ اب قلع اور کلتا کی دو حالتیں ہیں، ایک لفظی، لفظ کے اعتبار سے بولو تو صحیح، مفرد، معنی کے اعتبار سے تثنیہ۔ اب اگر دیکھیں گے یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو اس وقت سمجھو کہ ان کی معنوی حالت کا اعتبار ہے، معنوی ان کا اعراب ہوگا تثنیہ والا۔ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کا اعراب جو ہے مفرد والا ہوگا، تقدیری اعراب ہوگا، اس وقت مثنیٰ والا اعراب نہیں ہوگا۔ اس لیے قلع کلتا میں کتاب والے نے شرط لگائی کہ بشرطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، بشرطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، پھر ان کا یہی اعراب ہے۔ مثلا جاء رجلان، دو مرد آئے، رأیت رجلین، میں نے دیکھا، مررت برجلین، میں گزرا، جاء کلاہما، وہ دیکھو قلع یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، جاء کلاہما، وہ دو مرد آئے، رأیت کلیہما، میں نے ان دونوں، پہلے مضاف ہے کا ترجمہ کرو، میں نے ان دو مردوں کو دیکھا ہے، مررت بکلیہما، میں گزرا جو ان دو مردوں کے ساتھ، جاء اثنان، دو مرد آئے، رأیت اثنین، بولو تو صحیح، مررت باثنین۔ اب اس صورت میں قلع کلتا کا اعراب مثنیٰ والا ہے۔ اب ان کو مضاف کرو اس میں ظاہر کی طرف، جاء کلا الرجلین، اب ان کا اعراب جو ہے تقدیری ہوگا۔ اس صورت میں ان کا اعراب الف مکسور والا ہوگا، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیر، جر کسر تقدیر سے، جاء کلا الرجلین، اصل میں تھا کلا الرجلین، پھر التقاء ساکنین سے کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔ تین صورتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، رفع ضمہ تقدیری، نصب فتح تقدیری، جر کسر تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ دسواں ہے جمع مذکر سالم۔ دسواں کیا ہے؟ جیسے مسلمون۔ گیارہواں ہے علوم، اور بارہواں ہے عشرون سے لے کر تسعون تک، عقودات، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ اب یہاں پر بھی وہی تین صورتیں ہیں کہ جمع مذکر سالم جو ہے یا تو کہ حقیقی ہوگا یا صوری یا معنوی۔
حقیقی وہ ہے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں کہ اپنے مادے سے اس کا مفرد ہو، جمع والا معنی بھی ہو، جمع والا وزن ہو۔ مسلمون ہے، اس کا مادہ جو ہے مسلمون ہے، اور جمع والا صیغہ بھی ہے، جمع والا معنی بھی ہے۔ اور علو جو ہے یہ معنوی ہے۔ علو کیا ہے؟ معنوی ہے، صرف اس کے اندر جمع والا معنی ہے، باقی جمع کا وزن اور اس کا کہ کسی مفرد سے اس کا کیا ہے، اسی مادے سے اس کا کوئی مفرد نہیں، اس کا مفرد ذو ہے، اس کا مادہ اور ہے، جمع کا مادہ اور ہے۔ اور عشرون جو ہے یہ جمع صوری ہے کہ ان کے اندر جمع والا معنی بھی ہے اور جمع والا وزن بھی ہے، لیکن اسی مادے سے ان کا کوئی مفرد نہیں۔ ان کا اعراب بھی حروفی لفظی طبعی ہے، حروفی لفظی طبعی، رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ، رفع واو کے ساتھ نصب اور جر۔ اب اس کے لیے 2 شرطیں، ایک یہ کہ یہ جمع مذکر سالم معرف باللام کی طرف مضاف نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف بھی مضاف نہ ہو۔ پھر اس کا یہی اعراب ہے حروفی لفظی طبعی، رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ۔ جیسے کہ جاء مسلمون، بہت سے مسلمان آئے، بہت سے، رأیت مسلمین، میں نے، مررت بمسلمین۔ اور علو جو ہے یہ اسم جنس کی طرف بشرطے کہ مضاف ہو، پھر اس کا یہی اعراب ہے۔ جیسے کہ جاء علو مال، مال کی طرف مضاف ہو رہے، جاء علو مال، مال والے آئے، رأیت علی مال، میں نے مال والوں کو دیکھا ہے، مررت بعلی مال، میں گزرا۔ اور آگے ہے عشرون، یہ اسم عدد ہے۔ اسم عدد ہمیشہ اپنے لیے تمییز چاہتے ہیں، کیونکہ اسم عدد کا معنی 20۔ اب اس کے اندر ابہام ہے کہ وہ 20 کیا چیز ہے۔ عدد میں ابہام نہیں ہوتا ہے، معدود جس چیز کو شمار کی جا رہی اس میں ابہام ہوتا ہے۔ بھئی 8، اب 8 کتابیں ہیں، قلم ہیں، 8 ٹوپیاں ہیں، کیا چیز ہے؟ 10 کیا چیز ہے؟ عدد میں ابہام نہیں ہوتا ہے، بلکہ بولو تو صحیح، معدود میں جس چیز کو شمار کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے۔ تو اس میں عدد کے بعد ہمیشہ تمییز کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے ابہام کو دور کرے۔ مثلا جاء 20 رجلا، 20 عضوے مردوں کے آئے، 20 عضوے۔ اب اس کی ترکیب کرو گے، 20 جمع مذکر سالم صوری، مسند الی فاعلش، مرفوع بالواو لفظاً، مرفوع۔ بعد 20 اسم تام معنون مشابہ بالجمع مبہم ممیز ناصب التمyiz۔ عبد الرحمن ادھر توجہ کر، بعد 20 اسم تام معنون مشابہ بالجمع، یہ جمع تو نہیں ہے، جمع کے مشابہ ہے، اسم تام معنون مشابہ بالجمع ممیز ناصب التمyiz۔ رجلا اسم مفرد منصوب سے ازو تمyiز اس منصوب الفتح لفظا۔ اب رجلا کا عامل جو ہے وہ 20 ہے، وہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ رأیت 20 رجلا، میں نے 20 عضوی مردوں کے دیکھا ہے۔ رأیت فعل با فاعل، رأیت سے آواز متکلم مشترک وغیرہ وغیرہ، تا ضمیر فاعل مرفوع محلا۔ 20 جمع مذکر سالم صوری کو، اسم جمع مذکر سالم صوری مفعول بھی اس۔ اب 3 چیزیں، پہلے 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم صوری ہو گیا۔ اب ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اب مفعول بھی پر ہمیشہ نصب ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھو کہ نصب جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ ہے، یا نصب یا کے ساتھ ہے، پھر معقول مفتوح ہے یا معقول مکسور ہے، یا نصب جس کا تقدیرن ہے۔ تو 20 جمع مذکر سالم صوری مفعول بھی منصوب یا بعض 20 اسم تام معنون مشابہ بالجمع مبہم ممیز ناصب التمyiz۔
رجلا اس مفرد منصرف سے ازو تمجید مررتو بعشرین رجلا میں گزرا جو ساتھ 20 اجوی مردوں کے. 13واں قسم ہے اسم مکسور منصرف. 13واں قسم ہے اسم مکسور منصرف. اسم مکسور منصرف. اسم مکسور منصرف بسا اوقات اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا الف مکسورہ ہو. کتاب میں اس کی مثال ہے موسیٰ. یہ موسیٰ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. موسیٰ کیا ہے؟ تم اس کی مثال دے دو العصا. العصا عصا یہ کیا ہے؟ اس میں مکسور ہے. اس کے آخر میں الف مکسور ہے. بھائی الف مکسورہ کی 2 قسمیں بنا دو. الف مکسورہ کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. اچھا یہ اسم مکسور جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. جس کلمے کے آخر میں الف مکسور ہے اگر اس کے اندر تانیث کا معنی ہے تو وہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین بالکل نہیں پڑھی جاتی. جیسے حبلا. اب اس کا رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب اور جر فتح تقدیری کے ساتھ. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب اور جر فتح تقدیری کے ساتھ. یعنی اسم مکسور کے آخر میں جو الف ہے دیکھیں گے کہ اس کے معنی کے اندر تانیث والا معنی ہے یا تانیث والا معنی نہیں ہے. اگر تانیث والا معنی ہے تو وہ الف مکسورہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے کہ حبلا. جیسے کہ حبلا. اگر یہ الف مکسورہ جو ہے واو سے بدل ہے یا سے بدل ہے. یہ الف مکسورہ یا واو سے بدل ہے. جیسے المصطفیٰ. اب یہ الف مکسورہ ہے لیکن یہ کس سے بدل ہے؟ یا الف مکسورہ یا سے بدل ہے. جیسے المعطى. وہ معطیون تھا. معطیون سے معطال. معطل. اب معطیون کے ابتدا میں الف لام لگا دو تو بنے گا المعطیون کالبا سے. اب یہ الف مکسورہ ہے لیکن اس میں تانیث والا معنی نہیں ہے. الف مکسورہ اگر دیکھیں گے واو سے بدل ہے یا سے بدل ہے یا زائد برائے الحاق ہے. زائد برائے الحاق ہے. جیسے کہ المصطفیٰ المعطى. اتنی بات آئی ذہن میں. یہ ہو گئے اسم مکسور کی الف مکسورہ کی 2 قسمیں. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم مکسور جو ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اگر اسم مکسور ہو غیر منصرف اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں پڑی جاتی. اگر اسم مکسور ہو منصرف اس میں مکسور کیا ہو تو پھر اس کے اوپر تنوین پڑی جاتی ہے. اب جس اسم مکسور پر تنوین آتی ہو وہ منصرف ہے اور جس اسم مکسور پر تنوین نہیں آتی جیسے ہدن و بشرا. اب ہدن اس کے ابتدا میں الف لام لگا دو. الہدا یوں پھر کالبا سے الہدا. تو یہ بھی مکسور ہے کہ نہیں لیکن اس پر تنوین پڑھی جا رہی ہے. ہدن ہدیون سے ہدان ہدن. اور بشرن نہیں پڑھا جاتا ہے بشرا پڑھا جاتا ہے. جس اسم مکسور کے آخر میں تنوین پڑھی جائے سمجھو کہ یہ جیسے عصن ہدن ان کے اوپر تنوین پڑھی جا رہی تو یہ اسم مکسور منصرف ہے. اور بشرا جو ہے یہ غیر منصرف ہے. بشرا کیا ہے؟ جب اسم مکسور منصرف ہو تو پھر الف کے بجائے اس پر 3 اعراب جو ہے پڑھی جاتی ہے. الف کے بجائے اس پر کیا ہے 3 اعراب میں اس پر مفتوح جو ہے تنوین پڑھی جاتی ہے. التقاء ساکن کی وجہ سے جو الف کے حذف ہونے پر دلالت کرتی ہے. مثلا ہودن ہودن. اب یہ ہودن جو ہے
الف کے بجائے ہدا کے بجائے اس پہ تنوین پڑی جاتی ہے مفتوح. ٹھیک ہے. اب یہ اگر آگے مضاف ہو یا اس پر الف لام آ جائے تو پھر یہ تنوین حذف ہو جاتی ہے. یہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، اب اس پہ تنوین پڑی جا رہی ہے. اب اگر یہ آگے ہو جائے مضاف پھر وہ الف مکسورہ واپس لوٹے گا، تنوین گر جائے گا. جیسے لیس علیک ہداہم، لیس علیک ہداہم، وہ ہدن تھا. اب آگے ہم کی طرف مضاف ہوا، بولو تو صحیح، پھر وہ تنوین حذف ہو کر الف مکسورہ واپس آیا. تو ابھی اس کو پڑھا جائے گا لیس علیک ہداہم. یا اسی طرح معرف باللام ہو جائے پھر بھی صد کی تنوین حذف ہو جاتی ہے. جیسے ان ہدی اللہ هو الہدا، الہدا، الہدا. تو اسم مکسورہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. پھر الف مکسورہ کی دو صورتیں ہیں، ایک منصرف دوسرا غیر منصرف. جس کلمے کے آخر میں الف مکسورہ ہے اس میں اگر تانیث والا معنی ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اس کا رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب جر دونوں فتح تقدیری کے ساتھ. اس کا جر جو ہے وہ فتح کے تابع کر کے اس کو کہا جائے گا نصب بھی فتح تقدیری کے ساتھ اور جر بھی فتح تقدیری. اگر یہ اس میں مقصور جو ہے اس کے اندر تانیث والا معنی نہ ہو، منصرف ہو، تو اس پہ پھر نصب کی حالت میں تنوین فتح کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال میں نے دی ہدن، جیسے اس کی مثال میں نے دی ہدن، ہدن للمتقین. اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے تنوین فتح کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. الف کی بجائے تینوں صورتوں میں اس کی تنوین جو ہے فتح کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. رفعی حالت میں بھی ہدن، نصبی حالت میں بھی ہدن، جری حالت میں بھی ہدن. اب اگر یہ آگے مضاف ہو، یہ آگے پھر بجائے تنوین کے وہ الف مکسورہ واپس لوٹے گا. یا یہ معرف باللام ہو تو پھر الف مکسورہ دوبارہ واپس لوٹ کے آتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال لیس علیک ہداہم. اب دیکھو یہ ہدن ہے لیکن جب آگے مضاف ہوا تو اب بجائے تنوین کے وہ الف مکسورہ واپس لوٹا، رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. لیس علیک ہداہم، یہ مرفوع بضمہ تقدیرا لیس کے لیے اس میں وقت بن رہا ہے. یا ان ہدی اللہ هو الہدا. اب اس کے اوپر الف لام آیا ہے تو پھر وہ تنوین حذف ہو جائے گی، وہی الف مکسورہ واپس لوٹے گا. اگر یہ اس میں مکسورہ تانیثی ہو تو پھر اس کے اوپر جو کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے. یہ جیسے بشرا، زلفا، بشرا. تو یہ جو موسیٰ مثال ہے، اس مثال کو آپ چھوڑ کے العصا یا عصا دے دو. العصا یا کیا ہے؟ عصا. 14واں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف. غیر جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف. غیر جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف ہو. جیسے غلام. اب یہ غلام غیر جمع مذکر سالم ہے، مضاف ہے یا متکلم کی طرف. تو ان دونوں کا اعراب رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جر کسر تقدیری کے ساتھ. لفظوں میں ہمیشہ یکساں باشد، لفظوں میں ایک ہی جیسے پڑھا جائے گا. رفعی حالت میں، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں پڑھنے کی صورت ایک ہے. جیسے جاء کتاب میں ہے موسیٰ، تم کو جاءت بشرا، رأیت بشرا، مررت بھی، لیکن یہ بشرا تو غیر موسیٰ. جاء ہدن، رأیت ہدن، مررت بھی ہدن. هو عسن، رأیت عسن، نظرت الى عسن.
جاء غلامی رأیت غلامی مررت بھی غلامی، میرا غلام آیا ہے، رأیت غلامی میں نے اپنے غلام کو دیکھا ہے، یا مررت یا نظرت الی غلامی میں نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، کافی ہے۔